السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ختم اللہ، ختمہ کیا چیز ہے؟ ختمہ سے مراد وہ سیاہی ہے جو گناہوں کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے دلوں پہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہر صرف کافروں کے دلوں پر لگاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو خوب سمجھ لینے کے بعد بھی محض اپنے ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ختمہ مہر لگا دی، پیچھے ہماری جو آیت گزری 6 نمبر، اس سے اس کا ربط کیا ہے؟ ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، کتنی بھی شفقت اور محبت سے بھی ان کو ان کے اچھے برے کا بتائیں، وہ نہیں ماننے کو تیار، وہ نہیں ایمان لاتے۔ تو جب نہیں ایمان لاتے تو پھر ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ختمہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ قتادہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پہ مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریح بقول مجاہد کے ختم اللہ علی قلوبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی مہر لگانے کے، یعنی گناہ دلوں کا احاطہ کر کے اسے ہر طرف سے گھیر لیتا ہے اور دل پر چڑھتا جاتا ہے۔ اس کیفیت کا نام طبعن یا ختمن یعنی مہر لگانا بھی ہے۔ مجاہد نے اپنے ہاتھ دکھا کر کہا، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، دل ہتھیلی کی طرح ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے، اور اپنی چنگلی بند کر کے دکھائی اور فرمایا کہ اس طرح، اور جب آدمی اور گناہ کرتا ہے تو کچھ اور حصہ سمٹ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک اور انگلی بند کر کے دکھائی، حتیٰ کہ اس طرح تمام انگلیاں بند کر کے دکھائیں، اور پھر فرمایا کہ اس طرح جب سارا دل سمٹ جاتا ہے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کے نزدیک اس حالت کا نام رائن بھی ہے، وہ آگے آپ یہ لفظ پڑھیں گے۔ تو اس پہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اس نے کافروں کی سزا کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی تنکے تنکے ہوں، جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، اور جو دل انہیں قبول سے انکار کرے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل 2 طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہو گیا ہوگا، جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے کوئی فتنہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا کہ وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ ابن جریر بھی بیان کرتے ہیں اس کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے اور بخشش مانگ لے تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرے تو اس سے دل کی سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سیاہی دل پہ چھا جاتی ہے، اور یہی حالت ریان کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَلَّ بَلْ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی احادیث آپ کو تفسیر میں مل جائے گی۔ اب کان اور آنکھ اور دل، یہ بہت بڑے ذریعے ہیں، بہت بڑے دروازے ہیں، کان اور آنکھ دل تک بات کو، معلومات کو پہنچانے کے لیے۔ تو ان دونوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، کان اور آنکھوں کی، تاکہ کان ایسی کوئی بات نہ سنے جو کہ غلط دل تک پہنچائیں، اور آنکھ ایسی کوئی بات نہ دیکھے جس کا اثر دل پہ جا کے غلط پڑے۔ تو ان سے اچھی معلومات دل تک پہنچانی چاہیے۔ سارا مسئلہ دل کا ہے، قرآن کا نزول بھی دل پر ہی نازل ہوا، تو آپ جس طرح اس کو سنتے ہیں اور جس طرح اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح دل کو اس کی معلومات
پھر آپ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے پھر کانوں اور آنکھوں پہ تو میں نے مہر لگا دی، لیکن ان کی آنکھوں پہ ان کے دلوں اور کانوں پہ تو مہر لگا دی، لیکن ان کی آنکھوں پہ پڑتا ہے غشاوہ۔ غشاوہ جو ہے، غشئی اس کا روٹ ہے، غائن شین یا غشئی، بمعنی کسی چیز کو کسی رقیق چیز سے ڈھانپ دینا کہ وہ کچھ نظر بھی آئے۔ غشی کی حالت نیم بے ہوش کی ہوتی ہے، کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح غشاوہ نیٹ کے پردے کو بھی کہتے ہیں، جو باریک جالی کا پردہ لگایا جاتا ہے۔ تو ان کے جو آنکھیں ہیں اس پہ باریک نیٹ کا پردہ چڑھا ہوا ہے، انہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن سجائی نہیں دے رہا، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی نقد بدلہ، یہ بھی نیکی کا نقد بدلہ ملتا ہے کہ دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اس طرح گناہ کی بھی یہ سزا ہوتی ہے کہ ایک گناہ بہت سے دروازوں کو کھولتا ہے اور انسان دوسرے دروازوں سے اس میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے ہی موقع پہ اس گناہ کی عادت کو روکا جائے۔ دلوں پر مہر کے اثرات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ انسان کی روحانی قوتیں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، روحانی آنکھیں، روحانی کان اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بند ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ نابینا ہو جاتے ہیں یا بہرے ہو جاتے ہیں یا ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، تینوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن جو ان کی روحانی آنکھ ہوتی ہے جس سے انہیں عبرت حاصل ہوتی ہے، روحانی کان ہوتے ہیں اور جن سے ان کے دل میں روحانیت اترتی ہے، وہ صلاحیت بند ہو جاتی ہے اور آخر میں ان کا ضمیر بھی مر جاتا ہے۔ سائنسی لحاظ سے دلوں پر مہر ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، یعنی نفسیاتی امراض، جس کی وجہ سے حق سے انکار اور کفر پر مسلسل اصرار ہے۔ یہ غرور سے شروع ہوتی ہے اور پھر انجانے خوف اور ڈپریشن میں بدل کر ہمیشہ کے لیے ایمان کی دولت سے محروم کر دیتی ہے، لہذا عذاب عظیم اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اگر اب ہم یہاں کہیں کہ اس میں انسان کا کیا قصور، اللہ ہی نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پہ مہر لگا دی، تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو میڈیسن دیتا ہے اور کچھ پریکاشن دیتا ہے، کچھ دوائیوں سے اس کو کچھ غذا سے اسے منع کرتا ہے، اور وہ واپس آ کے اپنی منمانی کریں، اپنی من چاہی چیزیں کھائے، میڈیسن بھی اپنی مرضی سے کھائے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اس کی بیماری بڑھتی چلی جائے گی اور وہ اس کے لیے عذاب بن جائے گی، اور بعض دفعہ اس حالت تک پہنچ جائے گی کہ اس کا پھر کوئی ڈاکٹروں کے پاس علاج بھی نہیں رہے گا۔ اسی لیے بڑے کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک انسان، اس کو حق مل رہا ہے، حق وہ سن رہا ہے، حق وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے گزارتا ہے زندگی اور حق کو حق کی طرح نہیں لیتا، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ساری منچاہی زندگی اس کے لیے ایک عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ عذاب اس کو پھر آخرت کے دن دنیا میں بھی وہ بھگتتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، آگے ہم تفصیلاً دیکھیں گے، ڈپریشن کی بیماری میں بھی وہ مبتلا ہوتا ہے، انجانے خوف کی بیماری میں، بے سکونی۔ کیوں بے سکونی؟ آپ دیکھیں، دولت ہے، آج کے دور کا انسان زیادہ امیر ہے، زیادہ اس کے پاس طریقے ہیں دولت کمانے کے، دنیا کی اس کے گھر میں نعمتیں ہیں۔ آج کے دور کے انسان کے پاس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس قدر بھر چکے ہیں ایسے ہاسپٹل اور ایسی دکانیں جہاں پہ ڈپریشن کے مریض بہت ہوتے ہیں، اور ایک اچھا خاصا ایک کاروبار بن گیا، اور کاؤنسلنگ کرنے کے بھی وہ اچھی خاصی اماؤنٹس لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ آپ جتنے مرضی دیر کاؤنسلنگ کریں، وہ بھی مجھے اب یاد نہیں، 5 منٹ کے یا 1 گھنٹے کا 1000 ہے ان کا، آپ 4 گھنٹے بیٹھے رہے، ان کا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کاؤنسلنگ کرنے کے بجائے آپ اللہ والوں سے کاؤنسلنگ کروائیں اپنی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بے سکونی، آپ کی بے چینی، اس کا ریزن کیا ہے۔ کسی جگہ لالچ ہوتا ہے، کسی جگہ طمع ہوتا ہے، کسی جگہ غصہ ہوتا ہے، کسی جگہ انا ہوتی ہے، کسی جگہ تکبر ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے انسان کو ایک عجیب سا انسان بنا دیتی ہیں، جو ڈپریشن اور غصے اور ہائپر سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غصہ بہت آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جاتی، وہ چاہتے ہیں ہماری بات سنی جائے، ہمیں ہی مانا جائے، ہمارے ہی آگے سر تسلیم خم کیا جائے۔ تو اس لیے یہ ساری جو بیماریاں ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے اس کا عذاب ہے ہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں
اس چیز سے بچائے، اللہ نہ کرے کہ دلوں پہ مور لگ جائے اور کوئی حق بات پہ سنائی نہ دے. اس لیے جو باتیں آپ سنیں اس پہ روز کا روز عمل کرنے کی کوشش کیا کریں. لوگ آگ سے ڈرتے ہیں، جلا دے گی. لوگ پانی سے ڈرتے ہیں، ڈبو دے گی. لوگ طوفان سے ڈرتے ہیں، اڑا لے جائے گی. لوگ زلزلے سے ڈرتے ہیں، دھسا ڈالے گی. پر لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے جو ان سب پر قادر ہے؟ اللہ کا ڈر آپ کو ہمیشہ ختم اللہ سے بچائے گا اور غشاوت ان سے بھی بچائے گا. آنکھیں اور کان کھلی رکھیں، جو پڑھیں اس کا روز اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.